السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو پاور شو ود ملیہ ہاشمی. میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی. ناظرین، بات کریں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر جو کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے خلاف ایک بڑا کلیئر کٹ باعث بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے. ایک طرف ایف اے ٹی ایف پاکستان کی پچھلے 2.5 سالہ کارکردگی کو سراہتا ہے کہ آپ نے جو کارکردگی دکھائی، ایسی کارکردگی کم ہی ایسے ملک دکھا سکے ہیں اب تک جو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ پہ موجود ہوں. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 27 میں سے 26 ایکشن پوائنٹس پر عمل درآمد کر لینے کے باوجود، جس پر تعریف بھی کر رہا ہے ایف اے ٹی ایف، ہم ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ پر بدستور قائم ہیں. آج کے پروگرام میں ذرا اس پر گفتگو کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایف اے ٹی ایف جو کہا جا رہا ہے اور بڑی پوری دنیا میں عالمی سطح پر گفتگو کی جا رہی ہے اس حوالے سے کہ یہ ایک جیو پولیٹیکل ٹول کے طور پر بھی اب ایف اے ٹی ایف استعمال ہو رہا ہے. اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت، جہاں پر ریسنٹلی ہم نے دیکھا لیٹلی 6.4 kgs یورینیم ہمیں کھلے عام بکتی فروخت ہوتی ہوئی، خریدی جاتی ہوئی پتہ چلی، اس پہ لوگ گرفتار بھی ہوئے، لیکن ایف اے ٹی ایف اس پر بالکل آنکھیں بند کر لیتا ہے. اس حوالے سے میں آپ کو آج کی اپنی ٹویٹ بھی دکھاتی ہوں جس میں نے بات کی، اور میں نے بھارت کے حوالے سے ایف اے ٹی ایف کو ذرا ایڈریس کرتے ہوئے سوال پوچھا ٹویٹر پر کہ باوجود اس کے کہ بھارت میں 6.4 kgs یورینیم پکڑی گئی ہے اور یہ کھلی وائلیشن ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو تو نہیں پوچھتے. لیکن پاکستان باوجود اس کے جس کی آپ تعریف بھی کرتے ہیں، 27 میں سے 26 پوائنٹس پر اچھا کام کرتا ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ فی الحال پاکستان گرے لسٹ پر رہے گا. اور یہی نہیں، یہ تو وہ تھا جو نون لیگ کے دور میں پاکستان گرے لسٹ میں چلا گیا، اور جو کچھ ہم نے دیکھا کہ ہمیں جو ایکشن پلان ملا تھا 40 میں سے کرتے کرتے اب ماشاءاللہ ہم صرف 1 پوائنٹ رہ گیا ہے. وہ بھی آج کے پینل سے ذرا پوچھیں گے کہ وہ پوائنٹ کیا ہے اور کیسے پاکستان اس کو جلد اوورکم کر سکتا ہے انشاءاللہ. ایک اور ہمیں نیا ایکشن پلان ایف اے ٹی ایف کی جانب سے کل ملا جس میں 7 نکاتی ایجنڈا دیا گیا ہے، اور وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہے. پچھلا ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے تھا، یہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہے. اور اس سے پہلے کہ میں اپنے آج کے پینل سے آپ کا جو ہے وہ تعارف کرواؤں، میں ذرا آپ کو احسن اقبال صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، نون لیگ کے پرومیننٹ لیڈر ہیں، سینئر رہنما ہیں، ان کی ذرا میں آپ کو ٹویٹس دکھانا چاہتی ہوں. ایک ٹویٹ وہ ہے، یہ والی ٹویٹ جو ہے یہ انہوں نے کی تھی جناب 2018 میں 1 مارچ 2018 کو، جب ان کی اپنی حکومت تھی نون لیگ کی. تو احسن اقبال صاحب نے زرداری صاحب کو طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسٹر زرداری، with your English speaking foreign minister we got twice blacklisted in FATF. آپ کے زرداری صاحب، آپ کے انگریزی بولنے والے یہ جو وزراء ہیں، ان کی مہربانی سے پاکستان 2 مرتبہ ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں چلا گیا تھا. Let's have a national response instead of politicizing everything. ہر چیز کو سیاست برائے سیاست اس پر کھیلنے کی بجائے کبھی نیشنل رسپانس بھی ہمیں دینا چاہیے. Recent grey listing is a part of US's new Afghan strategy to put pressure on Pakistan. اور 2018 میں جب نون لیگ کی حکومت میں پاکستان ابھی بھی جو گرے لسٹ میں گیا ہے، تو یہ تب سے ہی گیا ہوا ہے. 2018 سے جب نون لیگ کی حکومت تھی، اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ امریکہ نے جان بوجھ کر افغانستان کے معاملے پر پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے گرے لسٹ میں پاکستان کو ڈلوایا ہے. گویا اپنی حکومت کو انہوں نے پوری طرح سے بریء الذمہ قرار دے دیا. جبکہ آج وہ کیا کہتے ہیں، ذرا آج کی ٹویٹ بھی ملاحظہ کر لیجئے. فرماتے ہیں کہ کیا مذاق ہے، 3 سال سے گرے لسٹ سے نکلنے میں لگے ہوئے ہیں. عمران خان حکومت کو وہ کہہ رہے ہیں اگر گرے لسٹ سے وائٹ نہیں ہوئے تو فرماتے ہیں شکر کرو بلیک لسٹ میں نہیں چلے گئے. پی ٹی آئی کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ شکر کرو تباہی زیادہ نہیں ہوئی، ورنہ ہم تو زیادہ تباہی بھی کر سکتے تھے. آن دا کنٹری، مفتاح اسماعیل صاحب جو پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ہیں، اسحاق ڈار صاحب کے بعد جنہوں نے 1.5 سال کے لیے یہ فرائض سر انجام دیے تھے بطور وزیر خزانہ، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا، وہ شارٹ کلپ دیکھتے ہیں اور گفتگو کو ریزیوم کرتے ہیں. جناب، تو مفتاح اسماعیل صاحب کے بقول نون لیگ کی حکومت کے وہ اس وقت وزیر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ نگران حکومت پہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، ہمارے دور میں ظاہر ہے یہ ہوا ہے تو میں اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں راجہ عامر عباس صاحب، ممتاز ماہر قانون اور سیاسی تجزیہ نگار ہیں. راجہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ.
اسکائپ پر ہمیں جوائن کریں گے مزمل اسلم صاحب جو پاکستان کے مایہ ناز اکانومسٹ اور پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. ان سے بھی ذرا ایف اے ٹی ایف کے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. مزمل صاحب آپ سے ذرا گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. یہ ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں یہ بتائیے کہ جب پاکستان گرے لسٹ میں گیا 2018 میں تو کیا حالات تھے, اور کیا حماد اظہر صاحب کا یہ جو کلیم ہے, دعویٰ ہے حکومت کا کہ جی ہم نے 2.5 سال میں بہت اچھی پرفارمنس دکھائی ہے, جس کی ایف اے ٹی ایف بھی ویسے تو تعریف کر رہا ہے لیکن پھر بھی رکھا انہوں نے ہمیں گرے لسٹ میں ہے, کیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, آپ نے ابھی ملیہ احسن اقبال کی بات کی ہے, تو احسن اقبال کی ایک ٹویٹ میرے پاس بھی ہے, وہ میں آپ کے سامنے ریڈ کرنا چاہوں گا, اور یہ ہے 1 مارچ 2018. جی جی. ایف اے ٹی ایف بیک گراؤنڈ فار پی 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 انفو. In 2008, Pakistan was blacklisted by FATF. In 2010, it was put on grey list from black. 2012, again put on blacklist. In 2014, it was put to grey, and from black in 2015. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2008 سے لے کے 2018 تک ایف اے ٹی ایف کے ساتھ یہ ملک آنکھ مچھولی کھیلتا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں تو ہم ایف اے ٹی ایف میں یا بلیک میں رہتے تھے یا گرے میں رہتے تھے, باہر نکلے ہی نہیں. تو یہ اگر پیپلز پارٹی والے اگر کوئی اس وقت آ کے ان کو تانا دے رہے ہیں تو ان کو جو ہے تھوڑا سا شیشہ دیکھ لینا چاہیے. پھر آپ آ جائیں پی ایم ایل این کی طرف. پی ایم ایل این کہتی ہے کہ جب ہم آئے تھے تو بلیک تھا, پھر ہم نے 2 سال کے بعد اس کو گرے کرایا, پھر تیسرے سال میں جا کے وائٹ ہوئے, اور پھر ہم نے 5 سال پھر گرے کرا کے ہاتھ میں. اب آ جائے اس حکومت کو جیسے ماضی میں جس طرح قرضے ملے, جس طریقے سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ملا, ٹوٹی پوٹی معیشت ملی, اسی طریقے سے ایف اے ٹی ایف بھی پہلے دن سے ان کو. اچھا, اس حکومت نے ایک بڑا اچھا کام ماضی کی حکومت کبھی امریکہ کے پیر پکڑ لیتی تھی جا کے, کبھی یورپ کے پیر پکڑ لیتی تھی جا کے, کبھی فرانس کے, کہ بھائی ہمیں گرے کر دو. ملک میں ریفارم نہیں کرتے تھے, ملک میں جو ہے ایف اے ٹی ایف کے مسئلے کو جڑ سے ختم نہیں کرتے تھے. اس حکومت نے, آپ مجھے بتا دیں, آپ بھی کافی عرصے سے جو ہے اینکر بنی ہوئی ہیں, صحافت بھی کر رہی ہیں, عمران خان نے کسی کو ایک کال کی کہ بھائی ابھی ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہو رہا ہے کہ آپ ہمیں ذرا سپورٹ کر دیں؟ عمران خان نے کیا کہا کہ اگر مسئلہ ہے تو اس کو ختم کرو. اور اس لیے آج 27 میں سے 26 ہم نے جو ہے ایف اے ٹی ایف کے منہ سے نکلوا دیا. یہ جو ایف اے ٹی ایف نے جو نکالا ہے, اس کی جسے کہتے ہیں کہ وہ نہیں, مثال نہیں ملتی. امریکہ, نیوزی لینڈ, یورپ, سوئٹزرلینڈ, جی سی سی, چائنا, جو ایف اے ٹی ایف کے ممبر ہیں, جو آپ کے لیے ووٹنگ کرتے ہیں کہ آپ کو گرے میں رہنا ہے, بلیک میں رہنا ہے, ان کی بھی کمپلائنس جو ہے ایف اے ٹی ایف میں ہم سے پیچھے ہو گئی ہے. ہماری جو ہے 20% صرف رہ گئی ہے, باقی ان کی 30, 35, 40% ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں, ایک تو سنسیئرٹی کہ یہ معاملے کو اب جڑ سے ختم کرنا ہے, دوسرا کسی کی منت نہیں کی, سماجت نہیں کی, اپنے زور بازو پہ کیا. اب آپ آ جائیں کہ وہ جو ایک میٹر تھا جس پہ پاکستان کو پھنسا دیا, اب ایف اے ٹی ایف کہتا ہے کہ بھائی آپ کا قانون سزائے کیوں نہیں دیتا, اور آپ کا قانون نے پکڑ بھی لیے, منی لانڈرنگ بھی روک لی, ٹیررزم فائنینسنگ بھی روک لی, گرفتاریاں بھی کر لی, اب ان کو سزائیں دے. آپ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ نے بھی نام سنا ہوگا وجے مالیا کا. یہ ہندوستان میں کنگ فشر ایئر لائن چلاتا تھا, یہ ہندوستان سے بھاگا اور بہت سارا فراڈ کر کے بھاگا. نریندر مودی نے 6 سال سے لندن میں پٹیشن ڈالی ہوئی کہ اس کو ایکسٹراڈیشن پٹیشن ڈالی ہوئی کہ اس کو جو ہے واپس انڈیا کے حوالے کر دیں. یو کے کی ایک کورٹ دوسری کورٹ اس کو ضمانت دے کہ وہ وہاں کاروبار بھی کر رہا ہے, کھلا گھوم رہا ہے. ان سے کیوں نہیں کہتے کہ ان کا قانون جو ہے اس طرح کے منی لانڈررز کو یا اس طرح کے دھوکے بازوں کو واپس کر دیں؟ ہمارے تو ابھی لوگ 2 سال میں ہم نے 26 نکات پہ عمل کیا. 26 نکات, جب یہ حکومت آئی تھی 2 مہینے کا ٹائم دیتے تھے کہ 2 مہینے میں آپ نے ایکشن پلان نہیں کیا, ہم آپ کو بلیک لسٹ کر دیں گے. ہم نے وہ 2 3 مہینے کی ڈیڈ لائنز پہ کووڈ کا 1.5 سال جو ہے اس میں بھی یہ کام کیا. اب جب ہم نے سب کر دیا, اب ہمیں دے رہے ہیں 4 مہینے 1 سال کا ٹائم. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1990 میں پاکستان پہ جو ہے معاشی جسے کہتے ہیں پابندیاں لگی, یو ایس سینکشنز لگے,
ہم نے ایٹامک دھماکہ کیا, لیکن پاکستان نے کبھی اپنے قرضوں پہ ڈیفالٹ نہیں کیا. پاکستان نے جو اپنی پیمنٹس تھی وہ دی. پاکستان زمبابوے نہیں بن سکا, سوڈان نہیں بن سکا. پوری دنیا حیران ہوتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے, یہ کون سے ان کے ذرائع ہیں کہ یہ اپنا گزارا کر لیتے ہیں. یہ آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں بات کی کہ یہ لگتا ہے کہ اب یہ سیاسی ادارہ بن گیا FATF, ایک ٹول بن گیا ہے کنٹرول کرنے کے لیے, یہ اس میں اس سے زیادہ یہ ثبوت نہیں ہے. اب FATF کو انہوں نے ادارے کو نان پولیٹیکل دکھا کے, جہاں پہ دوسرے امریکہ کے یا UNO کے ادارے رسائی نہیں حاصل کر سکتے, انہوں نے کر دیا. اب مجھے ایک بات بتائیں, FATF والوں نے کہا کہ جی بچت سکیم کے بھی جو ہے نا پیسے آپ بند کر دیں, جو لوگ بچت سکیم میں دینا. بچت سکیم میں پیسے جمع کرانے سے ٹیررزم فائنینسنگ کون سی ہوتی ہے؟ پھر انہوں نے کہہ دیا گولڈ جو ویپاری ہیں ان سے بھی آپ پیسے جو ہے نا ان کو بھی کہیں کہ چیک لیا کریں. ابھی آپ میرے ساتھ لنڈن چلیں, امریکہ چلیں, جتنے کی آپ شاپنگ کہیں گی میں کیش میں کر کے دکھاؤں گا آپ کو. مجھے کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے کیش کیوں دیا. 1,00,000 پاؤنڈ کی شاپنگ آپ کے ساتھ 5 منٹ میں کروں گا, 5 منٹ میں کوئی نہیں پوچھے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے ہمارے ہر ادارے میں بٹھانے کی کوشش کی ہے, چاہے سرافہ بازار ہو, چاہے بچت سکیم ہو, چاہے جوڑیا بازار ہو, چاہے لاہور کی اکبری منڈی ہو. ٹھیک ہے نا, کہ بس اسی طریقے سے ان کو ہم جکڑ لیں اور بعد میں ہم ان کو پولیٹیکلی کنٹرول کریں. یہ نہیں ہونے والا. اور اب دیکھیں جب سارا کچھ کر لیا, اکتوبر میں دیکھیں گے اور اگلے 1 سال کے 6 ایکشن پلان, تاکہ اس ادارے کی مانیٹرنگ ٹیم بار بار ادھر آتی رہے, جاسوسی کرتی رہے. بھارت کی آپ نے بات کی, فروری میں بھارت کا ریویو تھا FATF کا, فروری سے ریویو نہیں کرا رہی تھا. GCC کنٹریز کی آپ دیکھ لیں بات, چائنا میں دیکھ لیں. تو یہ اچھا پھر مزے کی بات یہ ان سے ووٹنگ کرا رہے ہیں جن کی کمپلائنس ہم سے زیادہ خراب ہے, وہ ہمارے لیے ووٹ کر رہے ہیں کہ ہم بلیک میں رہیں یا گرے میں رہیں. تو اب معذرت کے ساتھ حکومت کو بھی گھبرانا نہیں چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت بڑے دبے دبے الفاظوں میں, حماد اظہر بیچارے نے بہت محنت کی, اس کو جو ہے کریڈٹ ملنا چاہیے تھا. وہ کہہ رہا تھا ہم اگلے 1 سال میں نکل جائیں گے, وہ بول نہیں پا رہا کیونکہ وہ حکومت میں بیٹھا ہے کہ پاکستان کے تعلقات نہ خراب ہو جائیں. لیکن الحمدللہ ہمارے تو ہاتھ پیر نہیں بندے, ہم جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہم تو کھل کے بولیں گے. بالکل. دیکھیں جی کھل کے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی بول دیا تھا راجہ صاحب, ایبسولوٹلی ناٹ. تو آپ سے میں 2 سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ بہت سے لوگ اب خان صاحب کو بھی تانا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو بہت شوق تھا نا ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کا, آپ نے بڑا ٹکا سا جواب دے دیا امریکہ کو, تو اب دیکھ لیں اس کا نتیجہ, اب آپ خمیازہ اس کا بھگت لیں. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں, دوسرا جو ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو 26 آئٹمز تو چلیں ہم نے دیکھی کہ جن پر ہم عمل پیرا ہو گئے, وہ ایک کون سا ایکشن پوائنٹ ہے کہ جس پر ہم عمل پیرا نہیں ہوئے جس کی وجہ سے ہمیں مار پڑی ہے؟ پلیز. دیکھیے ایک چیز جو آپ نے بات کی ملیحہ کہ 26 جو ہم نے پوائنٹس تھے ان کی کمپلائنس کر دی. ابھی آپ نے وہ اس کا پروفیسر صاحب کا, احسن صاحب کا دکھایا کہ جناب ٹویٹ, انہوں نے کہا کہ کیا مذاق ہے. یہ مذاق آپ کے دور سے شروع ہوتا ہے. ہمیں جتنے بھی انہوں نے 28 پوائنٹس دیے, اس 27 دیے, اس میں سے 26 کی کمپلائنس ہو جاتی ہے. 27 پہ ابھی میں آتا ہوں کہ ایشو کیا ہے. آپ نے شروع کی یہ بات, باقی کافی ڈیٹیل میں بھائی نے بتا دیا, سو آئی ڈونٹ ہیو ٹو ریپیٹ. ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جو انٹرنیشنل واچ ڈاگ ہے جس کو ہم FATF کہتے ہیں, تو یہ FATF نے اپنے بھی گولز, چاہے وہ IMF ہے چاہے وہ FATF ہے, یہ ایک گلوبل جون سا آپ کا جو یہ دنیا ہے, اس میں کچھ ایسے واچ ڈاگز کچھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے رکھے ہوئے ہیں کہ جو جب بوقت ضرورت ان کو آپ کی آرم ٹوئسٹنگ کرواتے ہیں ان سے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک اسٹریٹ کہتے ہیں CIA کو, US کو ایبسولوٹلی ناٹ, پھر آپ واشنگٹن پوسٹ میں اپنا ایک اتنا ایسا کالم لکھتے ہیں کہ جس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. نیو یارک ٹائمز کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ جو چیزیں رہ گئی ہوتی تھیں وہ بھی کرسٹل کلیئر کر دیتے ہیں کہ لسن مسٹر, دس از دا پوزیشن, دس از پاکستان, بات کرنی ہے تو پھر ہمیں ٹیبل پہ اپنے برابر بٹھا کے, جیسے کہ آپ دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات رکھ کے بات کرتے ہوں. تو جب یہ چیزیں ہم نے دیکھیں تو پریشر آیا انٹرنیشنل سینکشنز کا. اب انٹرنیشنل سینکشنز کا پریشر انہوں نے کیا یونائٹڈ نیشنز سے کر لینا تھا؟ نو وے. انہوں نے پہلے IMF سے یا آپ کے جو ورلڈ بینک ہے وہاں سے آئے گا, آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس کے آپ کا بجٹ تھا, اس پہ انہوں نے پہلے ناپسندیدگی کا اظہار کیا, پھر
آپ کا جو فیٹف کی بات ہو رہی ہے کہ جی 27 میں آلموسٹ 27، دس از ویری انفیئر. ہمارے فورن منسٹر نے یہ اسٹیٹمنٹ دی آن ریکارڈ کہ دس از ناٹ فیئر، اور یہ ہمیں اتنی کمپلائنس ہونے کے باوجود گرے ایریا میں رکھا جا رہا ہے، گرے لسٹ میں رکھا جا رہا ہے. ناؤ واٹ پاکستان ہیز ٹو ڈو. کیا انہوں نے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے منی لانڈرنگ ہے آپ کے یہاں، ٹیرر فائنینسنگ ہے، بلا بلا. لیکن ایک چیز جو انہوں نے بڑے شارپلی آبزرو کی اور بڑے انہوں نے دیکھا کہ جہاں پہ ہم ان کو ہٹ کریں گے اور وہاں پہ ان کا جو اپنے ملک میں کیا چل رہا ہے وہ ہے کہ جی پروسیکیوشن، انویسٹیگیشن اینڈ دیر آفٹر اس کو جو ہم کہتے ہیں عدالتوں سے اس کے حتمی نتائج کیا نکل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا منی لانڈرنگ کے کیسز کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے لیٹر آن کہ یہ پیسہ باہر تو گیا، یہ کیا واپس آیا، اور اس میں ٹیرر فائنینسنگ کتنا ہے. کہ آپ یہ بھی بتائیے کہ یہ آپ کے ملک کے اتنے بڑے بڑے لوگ جو آپ نے پکڑ لیے، کوئی ہنڈی وہ پاپڑ والا، کوئی آپ نے ٹیٹیس کے حساب میں پکڑ لیا، کوئی اور آپ نے وہ آپ کو یاد ہوگا نیو یارک میں ایک بینک میں بہت بڑا سکیم بنا تھا. تو اب یہ پیسہ ٹیرر فائنینس سے کیا کنیکٹ ہو رہا ہے. اینڈ نمبر 2، جب آپ پکڑتے ہو آپ کہتے ہو کہ جی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، آپ کہتے ہو کہ جناب ہمارا اب یہ کیس ہمارے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے، اٹ نیڈز نو پروف، ہمارے پاس فلانے آگے ہیں گواہ، ہمارے پاس یہ آ گیا ہے. اور الٹیمیٹلی ملیحہ کیا وہ دیکھتے ہیں، بیکاز ورلڈ از واچنگ دس، کہ اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم، اس ملک کے جو لیڈر آف اپوزیشن ہے حالیہ، جو وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، کتنی مرتبہ 30 سال حکومت کرتے رہے، اگر وہ منی لانڈرنگ کے ایلیگیشنز ہوتے ہیں اور اس قسم کے ریڈیکولس جواب آتے ہیں جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں ابھی پنجاب میں کہ جناب میں تو سیاست میں مصروف تھا، میرے علم میں نہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آتے ہیں، اور کروڑوں اربوں کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، ارب روپے کا منی لانڈرنگ. اور اس کے بعد جو المیہ ہے، جو آئرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کورٹس میں جاتے ہیں، ہیئر کمز دا پوائنٹ کہ جو انہوں نے بھی فوکس کر لیا کہ آپ کی عدالتیں تو نہیں ہیں، آپ کی پروسیکیوشن تو فیل ہو رہی ہے، آپ کی پروسیکیوشن تو اس کو کنیکٹ ہی نہیں کر رہی اس منی لانڈرنگ سے. آپ کی پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن اور ادارے آ کے کہتے ہیں کہ جناب اس میں 1 سال گزر گیا، ابھی 2 سال گزر گئے، ابھی تک آپ ریفرنس فائل نہیں کر سکے. اور نمبر 2، آپ کا عدالتی نظام ایسا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب یہاں سے منی لانڈرنگ ہو کے، چاہے وہ اس کے اونٹوں پہ گئی تھی یا کتری کی شکل میں گئی تھی یا جیسے لندن پہنچی تھی، وہ پیسہ آپ کہتے ہو پہنچ گیا، آپ نے اس شخص کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے اس کو دوبارہ سے لندن بھیج دیا کہ جا کے وہاں سیاست کرو. آپ کی عدالتوں میں اسے سزا نہیں ہوئی کیونکہ اس کو کہہ دیا گیا، ایک بہت بڑی کھڑکی کھول کے رکھ کے دے دی گئی. ایک وہ جو ابھی ہم نے دیکھا سعودی عرب، عمران خان صاحب گئے تھے، ایک پرپل کارپٹ بچھا تھا، اس کو بھی کہہ دیا گیا کہ جی یہ پرپل کارپٹ آپ کے لیے موجود ہے، جب آپ ٹہلتے ہوئے چلتے ہوئے واپس آنا چاہیں آپ آ جائیے، میرٹس پہ آپ کا کیس ہم کر دیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں اوور آل انٹرنیشنل پالیٹکس میں تو ہم نے کرنا ہے، لیکن اپنے ہاں بھی ہم نے کچھ اپنے عدالتی نظام کو، پروسیکیوشن کو، انویسٹیگیشن سسٹم کو سدھارنا ہے. میں راجہ صاحب اس کیس پر تو ہم بریک کے بعد بھی آ کے بات کریں گے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کی جو سزائیں ان کو ہوئی تھیں ایون فیلڈ کیس میں اور العزیزیہ کیس میں، ان سزاؤں کے خلاف اپیل کر رکھی تھی میاں صاحب نے، وہ ان اپیلز کو مسترد کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. سو اپیرنٹلی لگتا تو یہ ہے نا آن دا فیس آف اٹ کہ میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا، لیکن آپ سمیت بہت سے قانونی ماہرین کو میں سن رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میاں صاحب کو بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے. یہ ریلیف کیسے ہے، یہ ہم بریک کے بعد ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر مزمل اسلم صاحب سے بھی ذرا پوچھیں گے FATF کے حوالے سے کہ اب کیا وے فارورڈ پاکستان کے حوالے سے ان کو دکھائی دیتا ہے. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ذرا FATF کے ایکشن پلان کی. مزمل صاحب، اس سے پہلے کہ ہم ذرا افغانستان کے ایشو پر بات کریں، جو امریکہ کی فوج اب اپنا انخلاء کے قریب ہے اور اگلے 2 سے 3 ہفتے بہت اہم ہیں اس حوالے سے، ذرا کوئکلی اب اس کو ریپ اپ کرتے ہیں FATF کے ایشو کو. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو شرائط ہیں، بقول حماد اظہر صاحب ان کا تھریش ہولڈ بہت زیادہ نہیں ہے، انٹینسٹی بہت زیادہ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو پچھلے والا ایکشن پلان جس میں ہم نے ابھی ریسنٹلی 26 پوائنٹس پہ عمل کر لیا ہے،
اور وہ ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت 1 سال کے اندر اندر اس پر عمل پیرا ہو جائے گی؟ دیکھیں کام تو کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ ہو بھی جائے گا, لیکن مجھے اب جو ہے ایف اے ٹی ایف کی جسے کہتے ہیں کہ اوپر سے بھروسہ اٹھ چکا ہوا ہے. ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ بڑا ادارہ ہے, اس کا ذیلی ادارہ ہے اے پی جی, ایشیا پیسیفک گروپ. کل ایف اے ٹی ایف نے کہا کہ ہماری تو شرائط تقریباً پوری کر دی ہے, اے پی جی جس میں انڈیا کا بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ وہ ہے انفلوئنس ہے, اے پی جی کے کچھ شرائط ابھی بھی نہیں ہے, تو یہ ان کو اب وہ بھی پوری کرنی پڑیں گی. تو اے پی جی کل کو کچھ اور بھی اٹھا کے لا سکتا ہے. تو یہ جو ہے پاکستان کے لیے یہاں پہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. بات یہ نہیں ہے کہ آسان شرائط ہیں, مشکل شرائط ہیں, بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں وہ آپ کو پھنسا کے رکھنا چاہتے ہیں, اور ہمیں ان کی نیت پہ نظر رکھنی چاہیے. ساتھ ساتھ یہ جن چیزوں پہ ہم عمل درآمد کر رہے ہیں, اور ہمیں وہ چیزیں کرنی چاہیے جو ہمارے ملک کے مفاد میں ہو. پوری دنیا میں جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پیرلل سسٹم چل رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر پیرلل سسٹم کے جو ہے دنیا چل سکے. تو امریکہ بھی کرتا ہے, یورپ بھی کرتا ہے, سب کرتے ہیں. تو مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کیا چاہتے ہیں, لیکن پاکستان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کے کیا مقاصد ہیں. اور ایف اے ٹی ایف جیسے میں نے احسن اقبال کی ٹویٹ بھی پڑھی تھی, 2008 سے 2021 تک پاکستان کو کہیں نہ کہیں سے پھنسا رہا ہے. تو ایف اے ٹی ایف کا ہونا نہ ہونا کوئی اتنا پاکستان کو پچھلے 13 سال میں اثر انداز نہیں ہوا. چلے ہم وائٹ لسٹ میں بھی آ جاتے تو ایف اے ٹی ایف کی وائٹ لسٹ میں آنے کے بعد ہمیں کیا دودھ شہر کی ندیاں بہا دیتی ہیں امریکہ یورپ یہ آ کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی چیزیں بھی نہ کریں جس سے ہمارے لوگ, ہمارے مقامی لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں, اور جو ہے ہمارے ملک میں مشکلات مزید طرح ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ کا جواب خان صاحب نے دیا ہے, اور ابھی ریسنٹلی واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی خان صاحب نے جو اسٹریٹ اوے کہا کہ بھئی چائنا اور امریکہ کے اگر اپنے کوئی انٹرسٹ ہیں, آپس کی لڑائی ہے, تو وہ ان کا معاملہ ہے. ہم وائی ڈو وی ہیو ٹو پک ون, ہم کیوں امریکہ یا چائنا کی پالیسی پر چلیں, ہم دونوں کے ساتھ کیوں نہ مل کر چلیں. سو اس پر ظاہر ہے کہ امریکہ بہت اپسیٹ ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ بڑی سبمسو ٹون رہی ہے. سو لاسٹ ورڈ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان عمران خان صاحب کا جو فرم سٹینس ہے ایبسولوٹلی ناٹ والا, کہ ہم نہ تو ایئر بیسز دیں گے اور نہ ہی کسی قسم کا ملٹری آپریشن لانچ کریں گے امریکہ کی مدد کرنے کے لیے افغانستان اور طالبان کے خلاف, تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو فارن آفس کی پرفارمنس ہے وہ ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کی ایز اینالسٹ کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ مزید پاکستان کی حکومت کو کیسے اس سے کوپ کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں بھی اس کو جو ہے چند الفاظوں میں ریپ اپ کروں گا. عمران خان صاحب کھلے الفاظوں میں کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان ٹھیکے پہ نہیں ملے گا, پاکستان کرائے پہ نہیں ملے گا. جب کرائے پہ ملتا ہے تو جو کرایہ دار ہوتا ہے وہی اس کے اوپر استعمال کر رہا ہوتا ہے نا, تو دوسرے آس پڑوس والے لوگ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا گندا کرایہ دار آ گیا. تو اب انہوں نے کہا نہ یہ ٹھیکے پہ ملے گا ملک, نہ کرائے پہ ملے گا, اور ہم جو ہے اپنے مفاد کو سامنے رکھیں گے. اب یہی پالیسی امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کو بھی یہی بتانا ہوگا, ہمیں چین کو بھی یہی بتانا ہوگا, ترکی کو بھی یہی بتانا ہوگا. ہمیں جو ہے پارشل نہیں ہونا ہوگا, ہمیں جو ہے انڈیپینڈنٹ ہونا ہوگا, اور یہ وے فارورڈ ہے. اور مجھے عمران خان کی باتوں میں یہ چیز نظر آ رہی ہے, اور ساتھ ساتھ ان کو اپنی سیکیورٹی بھی ٹائٹ کر لینی چاہیے, کیونکہ دنیا میں جو ہے یہ باتیں جو ہیں ہضم نہیں ہو رہی ہوں گی ان کی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. راجہ صاحب آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ یہ خان صاحب کو ایک تو سیکیورٹی والی بات ان کی بالکل درست ہے کہ ایک تو سیکیورٹی اور اللہ کے حوالے ہوتی ہے, لیکن اپنا بھی بندے کو بندوبست پورا رکھنا چاہیے. لیکن اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اب کس طرح سے تمام ملکوں کو اپنی جگہ پہ رکھے, کیونکہ یہ بڑی خودداری والی بات ہے. منی لانڈرنگ جو ساری زندگی کرتے رہے وہی عمران خان کو آج تانے دے رہے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف سے ہم کیوں نہیں نکل پا رہے. دیکھیے سارے ملکوں کو عمران خان اپنی جگہ رکھیں گے, بالکل رکھیں گے. اور جو فورن پالیسی کا ہمارا اس وقت ایک سکیم جاری ہے, دیٹ از ٹرمنڈسلی, اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. سارے ملکوں کے ساتھ ساتھ انہیں تھوڑا سا ایک چیز جو ذہن میں رکھنی ہوگی وہ یہ رکھنی ہوگی کہ جب ایک جنگ ہوتی ہے یا جب ایسے انٹرنیشنل سینیریوز بنتے ہیں تو وہاں پہ مختلف طریقہ کار اڈاپٹ کیے جاتے ہیں, اے کے بعد بی, بی کے بعد سی. تو جو مجھے تھوڑا سا خدشہ لگ رہا ہے جس پہ بڑا فوکس ہونا چاہیے وہ انٹرنیشنل سے زیادہ آپ کو ڈومیسٹک اپنے اندرون ملک کہیں ایسے افراد
یا ایسے گروپس یا ایسے انسرجنٹ گروپس اکٹھے ہوتے ہوئے نہ نظر آئیں کہ جو ان کا پلان بی ہے کہ جناب اگر یہ وہاں سے نہیں مانتے تو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے. تو یہ وہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوگا کہ جس پہ فورن افیئرس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو انٹیریئر ہے, ہمارا جو انٹیریئر کا آفس ہے, اس سے بھی نظر رکھنی ہوگی کہ آپ پولیٹکس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں را کے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے, این ڈی ایس کے اور یہ جو لوگ ہیں یہ کہیں اس طریقے سے آرگنائز نہ ہو جائیں, اور ان کا فوکس یہی ہے مدیہ اب کہ پاکستان کے اندر سے آپ انسرجنسیز شروع کریں. تو اس ایلیمنٹ کو خان صاحب کو اور جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں اور جو باقی ادارے ہیں انہیں بڑا سوچ سمجھ کے فوکس کرنا چاہیے. فارن پالیسی ونڈرفل, صرف یہ جو ایسے ہاتھ ہیں پاکستان میں جو لوگوں میں, عوام میں, یہ اور خاص کر ایتھیکلی کہ جناب پشتون یا فلانا یا سندھ, یہ کارڈز استعمال نہیں ہونے دینے اور انہیں سختی سے ان کا سر کچلنا ہوگا. ادروائز اگر یہاں پہ آپ نے چھوٹ دے دی, ساری توجہ وہاں پہ رکھی, تو یہ ایک پرابلم اور ایک گرے ایریا بن سکتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے جوہر ٹاؤن لاہور میں دیکھا بھی کہ این اس وقت جب عمران خان صاحب بات کرتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو 2 دن امریکہ وہ جسے کہتے ہیں نا انگشت بدندار رہ جانا, کہ ہے جانا انگلیاں کاٹنا دانتوں میں کہ یہ ہو کیا گیا ہے. پاکستان جیسا ملک جو ہمیشہ ہمارا اتنا ڈیپینڈنٹ رہا, وہ اتنی خودداری والے جواب ہمیں دے رہا ہے. سو ہم نے دیکھا کہ پہلے 2 دن تو وہ ذرا خاموش رہے, جبکہ تیسرے دن ہم نے دیکھا کہ جی پردے پر ڈسکشن شروع ہو گئی, وہ فیمنزم پر ایک بڑی ان نیسیسری اور عجیب و غریب اوٹ پٹانگ ڈسکشن شروع کر دی. حالانکہ عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی وہ بالکل قرآن پاک سے ان سنک ہے. اور یہاں پر میں ذرا اچھی بات ہے کہ یہ ڈسکشن میں آ گئی ہے بات. ناظرین آپ اپنے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, یوٹیوب پر, ٹویٹر پر, میرا ٹویٹر ہینڈل بھی یہاں پر موجود ہے, اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے جو بات کی نا کہ ہر انسان کو بڑے اچھے طریقے سے خود کو اپنا جو کانڈکٹ ہے, the way people conduct themselves, مرد ہوں یا عورتیں ہوں, اچھے طریقے سے اپنا رویہ, آپ کی جو طرز زندگی ہے اس کو ٹھیک رکھنا چاہیے, ماڈسٹ ہونا چاہیے. سو وہ بڑی زبردست بات ہے, اور میں کنڈیم کرنا چاہوں گی ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ایک اتنی صاف ستھری بات کے کیا مطلب نکال لیے کہ نہیں جی آپ چاہتے ہیں کہ سب کو برقع پہنا دیں. دیکھیں دین بڑا سمپل ہے. قرآن پاک اگر آپ کو 10 چیزوں کا آپ کو اور مجھے حکم دیتا ہے, اس میں سے اگر ہم 6 باتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں یا 5 پر ہوتے ہیں, اور 4 یا 5 باتوں پر ابھی ہم عمل پیرا نہیں ہو رہے, جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن باتوں پر ہم عمل پیرا نہیں ہو رہے نعوذ باللہ ہم ان باتوں کو کویسچن کرنا شروع کر دیں. تو یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے راجہ صاحب, اس پر بھی مزمل صاحب کسی دن انشاءاللہ ذرا بات کریں گے کہ ہمارے یہ پولیٹکس پہ تو ہم بات کرتے ہیں, یہ سوشل فیبرک بھی آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمزور ہو رہا ہے. ایکسٹریمسٹ گروپس بن چکے ہیں, ایک طرف رائٹ ایکسٹریم ہے, دوسری طرف لیفٹ ایکسٹریم ہے, اور جو پاکستان کی 90 سے 95 آبادی جو کہ درمیان میں فال کرتی ہے نا, وہ بہت ایکسٹریم رائٹ پر ہے, نہ بہت ایکسٹریم لیفٹ پر ہے, وہ بیچارے دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. ناظرین یہاں پر وقت ہو ایک شارٹ کمرشل بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ذرا ہم بات کر رہے تھے کچھ افغانستان ایشو پر, کچھ FATF ایشو پر, چونکہ سارے کے سارے ایشوز کمپلیٹلی انٹر لنکڈ ہیں اور یہ ایک دوسرے پر پوری طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. اب ذرا پاکستان کے اندرونی معاملات پر بات کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ فیصلہ دیا. نواز شریف صاحب کو جو سزا ہوئی تھی ایون فیلڈ کیس میں اور العزیزیہ کیس میں, ان دونوں کیسز پر ہوئی سزاؤں کے خلاف اپیل کر رکھی تھی نواز شریف صاحب نے, جو کہ ہو گئی ہیں مسترد. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب نے جو استدعا کر رکھی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ ہمیں سنا جائے مریم صاحبہ اور ان کے خاوند صفدر صاحب کو کے حوالے سے جو کیسز ہیں, سو اس کی بھی اپڈیٹ مل گئی ہے نیب کو. سو راجہ صاحب آپ ان دونوں کیسز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پہلے کیس میں اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ مٹھائیاں کچھ غلط کھائی گئی ہیں, جن لوگوں کو لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب پھنس گئے ہیں کہ ان کی سزاؤں کا فیصلہ جو ہے وہ برقرار ہے, تو یہ ان کے خلاف فیصلہ ہے. لیکن آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ان کے حق میں؟ اس میں 2 باتیں ہیں ملیحہ. یہ فیصلہ نہ صرف ایک قانونی طور پر امپورٹنس رکھتا ہے, یہ فیصلہ ہمارا یہ جو پورا آپ دیکھ رہے ہیں نا
فیٹف کی باتیں ہو رہی ہیں, دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں, ہائبرڈ وارفیئر کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ فیصلہ یہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس ملک کی 22 کروڑ عوام کی جو آنکھیں ہیں نا, وہ ہے کہ کیا اس ملک کا جو سسٹم ہے وہ کسی مضبوط کو, کسی پاورفل کو, کسی قاتل کو بھی سزا دے سکتا ہے یا نہیں, یا ایک امیر مضبوط آدمی کو یہ لائسنس دے دیا گیا ہے کہ وہ ہمارے اداروں کے ساتھ, ہمارے سسٹم کے ساتھ, چاہے وہ عدالتی ہو, چاہے وہ ایگزیکٹو ہو, چاہے وہ پارلیمانی ہو, اس کے ساتھ جس طرح کا مرضی کھلواڑ کر لے اور جس طریقے سے مرضی اسے مولڈ کر لے, اور جب جس قسم کا ریلیف لینا چاہے وہ ریلیف لے لے, اور عوام کی آنکھوں میں دھول چھونک دی جائے کہ جی اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو گیا. اب اگر ہم اس کیس پہ دیکھتے ہیں تو لوگ دیکھ رہے تھے, نہ صرف لوگ دیکھ رہے تھے, دنیا دیکھ رہی تھی کہ کیا اس ملک میں واقعی سزا ملے گی ایک شخص کو کہ جو منی لانڈرنگ میں, اب یہ فیٹف کا جو ایشو ہے منی لانڈرنگ یہ ہے نا, آخر میں جو انہوں نے کہا کہ آپ کی پروسیکیوشن اور آپ کے منطقی انجام تک پہنچنے کا ایشو ہے, تو یہی چیزیں دنیا دیکھتی ہیں کہ جی بھلے سے آپ نے پکڑ لیا, آپ نے انویسٹیگیٹ کر لیا, آپ نے JITs بنائی, بائی دا اینڈ آف دی ڈے واٹ از دا ریزلٹ, واٹ از دا آؤٹ کم ٹوڈے. آج کے دن پچھلی جو حکومت تھی جس کے خلاف اتنے کیسز تھے, ایک شخص PMLN کا بیہائنڈ دا بارز نہیں ہے, جن کے خلاف اتنے کیسز کی نیب اوپن اینڈ شیڈ, وی سی دا کیسز ناٹ دا فیسز, وہ سارے کیسز جو ان سے ہیں وہ ضمانت پہ آ گئے. تو یہ کیسز غلط تھے یا پھر نیب کی یہ انکمپیٹنس ہے؟ اب یہ چیزیں دیکھیے, یہ جو ادارے ہیں نا, یہ ادارے ملیہ, اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ وچ آئی ایم گوئنگ ٹو پوائنٹ آؤٹ, کہ اداروں کو جو کمزور کیا جا رہا ہے نا, یہ جو ابھی آپ نے اپنے پہلے حصے میں بھی کہا کہ US یہ کر رہا ہے, فیٹف یہ کر رہا ہے, ہمارے یہ والے دشمن یہ کر رہے ہیں. ہمارے دشمن اگر اب آپ سے جنگ لڑ رہے ہیں تو آپ سے وہ جنگ بارڈرز پہ نہیں لڑ رہے, آپ سے وہ جنگ آپ کے ملک میں آپ کے اداروں کو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ مقننہ ہو, ایگزیکٹو ہو, آپ کی احتسابی ادارے ہوں, پولیس ہو, ان کو کمزور کر رہے ہیں. وہ کمزور کیسے ہوتے ہیں کہ جب اس میں لوگوں کا اعتماد کھو جاتا ہے, جب کمی ہو جاتی ہے, جب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پولیس سے, احتساب کے ادارے سے, عدلیہ سے, یا ہمیں اس پارلیمان سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں. اب ایک واحد ادارہ رہ گیا ہے جس پہ لوگوں کی امید ہے, جس پہ لوگ مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں, جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ فوج وہ واحد ادارہ ہے. اور ہمارے دشمن کی اب یہی ایک اسٹریٹجی رہ گئی ہے کہ کسی بھی طرح سے اس ملک کی عوام اور اس ملک کی فوج کے درمیان ایک گیپ پیدا کیا جائے. اور یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ نتیجہ ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ سلولی اینڈ اسٹیڈلی آپ کے میرے نزدیک ناموں کی جو پرسنالٹیز they do not matter. What matters is کہ اگر اداروں کی ساخت جو ان سی ہے وہ اس طریقے سے نیچے آتی جائے گی, اگر آپ کا اسٹیٹ بینک, آپ کا FBR, آپ کی عدلیہ, آپ کے دوسرے ادارے اس انداز سے کمزور ہو گئے, تو یقین کیجئے کہ آپ سے زیادہ ایٹم بم, آپ سے زیادہ مضبوط فوج USSR کے پاس تھی, سب کچھ تھا, لیکن یہ چیزیں لے بیٹھے. تو جذبہ نہیں, جذبہ اور تھنکنگ, وہ جو تھنک ٹینک ہوتا ہے نا, سوچنے کا عمل اور اسٹریٹجی کا عمل. تو آپ کی اسٹریٹجی صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ 5th جنریشن وارفیئر آپ کے میڈیا پہ خالی لڑی جا رہی ہے. 5th جنریشن وارفیئر آپ کے اداروں کو کھوکھلا کر کے, انہیں کمزور کر کے, عوام کا اعتماد اٹھا کے یہ لڑی جا رہی ہے. تو اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے, بنسبت اس کے کہ ہم اب فیٹف کو دیکھتے رہیں, اس کو دیکھیں. ہمیں اپنے ملک کے اداروں کو جب تک مضبوط نہیں کریں گے, ان پہ عوام کا بھروسہ نہیں آئے گا. اور جو عمران صاحب کہتے ہیں 2 نہیں 1 پاکستان, جب تک ایک پاکستان اور رول آف لا نہیں ہوگا. اب آپ ایک طرف دیکھیے کہ جی جیسے میں نے ابھی کہا کہ مسلم لیگ نون کے ایک بھی شخص اس وقت لیڈر وہ جیل میں نہیں ہے, جبکہ ہم خورشید شاہ کو دیکھتے ہیں وہ تو 1-1.5 سال سے 2 سال سے ضمانت ہی نہیں ہو. اس ملک کی ہی عدالتیں ہیں نا, ایک صوبے کی عدالت لاہور عدالت اگر اتنا ریلیف دیتی ہے
تو یہ چیزیں اب ٹائم ہے کہ چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان، جو تمام باقی سربراہان ہیں یا جو اس ملک میں بیٹھتے ہیں میٹر کرتے ہیں، دے شوڈ تھنک. ادروائز جب میڈیا سے یا جو میسج آتا ہے ہم اور آپ جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو اب لوگوں کو اور ہم کو خود اگر اعتماد ختم ہو گیا کہ یار نہیں پاکستان نے تو ایسے ہی رہنا ہے اور یہ سسٹم اسی انداز میں چلے گا، تو یہ بڑا نقصان دہ ہے. بالکل ٹھیک ہے راجہ احمد، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین بات تو وہی ہے، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن میں اختتام اس بات پر کروں گی کہ اس بار عمران خان صاحب نے صرف ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہا، بلکہ دلیری سے جو اور بھی جواب دے رہے ہیں دنیا کو کہ اب ہماری ٹرمز پہ پاکستان کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا، پاکستان آپ کا غلام نہیں بنے گا. جس طرح امریکہ، برطانیہ اور بھارت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ویسے ہی برابری اور باہمی اعتماد کی بنیاد پر تعلق ہونا چاہیے. اب وہ دور گیا جب ہم کہتے تھے کہ ہمارا ہی قصور ہوگا، پاکستان ہی غلط ہے. پاکستان بالکل ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ٹھیک سمت پر ترقی کرتا جائے گا. پاکستان زندہ باد.